الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن السلطان ولي من لا ولي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ سے ایک موضوع پر گفتگو شروع کی تھی کہ رزق حلال جو ہے، قصد حلال جو ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کہ اس کو کمانا خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ یہاں تک اس کی وعید ہے کہ اس کو کھانے والا یا اس کے کپڑے پہننے والا جو ہے اس کی دعا تک قبول نہیں ہوتی۔ مشہور حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ شخص کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رو کر پکار کر اللہ سے درخواست کرتا تھا، اور اللہ اس کی درخواست اس لیے سنتا تھا کہ اس کے جو پیٹ میں ہے وہ رزق جو ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کے ہیں، اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کے رزق سے بنایا ہوا ہے، اس لیے نہیں۔ اس کے بارے میں صوفیاء کے ہاں ایک بڑی کمال کی بات آتی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص روز آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے کوئی اسم اعظم بتاؤ کہ میں، جسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے اسم اعظم بتاؤ، جیسے اسم اعظم پڑھیں گے تو سارے دروازے کھل جائیں گے، تو اس کو ٹالتے رہتے تھے۔ آخر ایک دن کہا دیکھو، رزق حلال کھانا شروع کر دو، اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم ہے۔ یعنی وہ کنجی جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ کنجی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ رزق حلال ہے۔ تو پچھلی دفعہ میں نے اس کے دو بنیادی جو علامتیں ہیں اور دو بنیادی چیزیں ہیں وہ بتا دی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب اس دنیا کے اندر کمائی کے لیے نکلیں، رزق کے لیے نکلیں، تو آپ کا مطمع نظر جو ہے وہ دنیا نہیں ہونا چاہیے، مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ جو سورہ کہف کی آیات بار بار میں آپ کے سامنے نرس کرتا ہوں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آج ہم تمہیں بتا دیں کون سے لوگ ہیں جو ساری زندگی خسارے، مستقل مسلسل خسارے میں، جو سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑے نقصان میں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری زندگی کی تگدو جو ہے وہ دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے اور اپنی چیزوں کو بنا سوار کے بتاتے رہتے ہیں، آج یہ کما لیا، آج یہ نکال لیا، آج یہ لے لیا، آج اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اس کے زیادہ۔ دوسرا وہ نے اس بات کے اوپر زور دی تھی کہ اسلام کے اندر وہ شخص مالدار ہے ہی نہیں ہے، وہ مالدار صاحب عزت ہے ہی نہیں کہ جو اپنے مال کو تقسیم نہیں کرتا۔ یعنی بل گیٹس اگر دنیا کے اندر 1 روپیہ بھی کسی کو تقسیم نہ کرے تو دنیا میں پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ ایلان مسک جو ہے وہ تقسیم نہ کرے، کمال کی بات، اناسس تقسیم نہ کرے، اس کی عزت ہے، اس کی لائف سٹائل پہ فلمیں بنتی ہیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر مثالیں دی جاتی ہیں، اس کے اوپر MBA کے اندر کورسز رکھے جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کورس کوئی نہیں ہے نا، اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، یہ بندہ جو مال گن گن کر رکھتا ہے وہ اور ساتھ جمع کرتا ہے، کتنی وعید، کتنی نعمتیں۔ اور تھرو آؤٹ آپ دیکھنے قرآن پاک کے اندر اس دن بھی آپ سے کہا تھا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کون ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو رحمتیں دو بتائیں کہ ایسا شخص جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور
مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں کرتا، خود نہیں کھلاتا، بلکہ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے کہتا نہیں یار تیرے پاس پیسے ہیں تو کھانا کھلا دے. اس حد تک وہی جو اتنے منہ نہیں لاتا وہ بھی اللہ کہتا ہے میرے دین کا منکر ہے، میرے دین کو جھٹلاتا ہے. آج جس بات کے اوپر بہت اہم ترین موضوع جس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے اور جس کے بارے میں ہمارے حکمران غور نہیں کرتے کہ رزق حلال کے کمانے کی فضا پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جو حکومت معاشرے کے اندر رزق حلال پیدا کرنے کے لیے فضا پیدا نہیں کرتی، ماحول پیدا نہیں کرتی، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے کہ حرام کمائیں، وہ بنیادی طور پر اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ پکڑی جائے. اس لیے سورہ حج کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم اس دنیا کے اندر اختیار دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ دماغ سے کھوپڑی سے نکال دیں کہ آپ اختیار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جمہوریت میں ہم بڑا ہمارے ووٹوں سے جیتا ہے. کیا بات، ہم نے بادشاہ بنایا، امریکہ نے بادشاہ بنایا. آج تو اسٹیبلشمنٹ ایک اور نیا پھندنا آ گیا، اس سے اللہ کہتے ہیں نا توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں اس کو عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. اور بیدک الخیر، میں یہ سب کچھ خیر کے لیے کرتا ہوں. جس کو چھینتا ہوں کہتا ہوں بھائی انسان کے بچے بن جاؤ، آخرت کا سوچو. جس کو عزت دیتا ہوں اس کو بھی آزماتا ہوں، جس سے عزت چھینتا ہوں اس کو بھی آزماتا ہوں، جس کو بادشاہ دیتا ہوں. تو الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ اتنا بھی سوچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ امریکہ کسی کو تخت پر بٹھاتا ہے یا جنرل باجوہ کسی کو تخت پر بٹھاتا ہے یا عوام کا ووٹ اس پر تخت ہے، وہ شرک کرتا ہے. اللہ اتنے بڑے اعلان سے اتنی بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ میں بٹھاتا ہوں، میں دیتا ہوں طاقت، میں آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہوں. آپ کون ہوتے ہو؟ ساری زندگی تم تقاضا کرتے رہو، ساری تم جوتیاں ٹٹکاتے رہو، تمہیں 4 ووٹ نہیں ملتے. ساری زندگی تم امریکہ کی کاسر ایسی کرتے رہو، وہ تمہیں 4 دن کے لیے نہیں بٹھا سکتا. فیصلہ اس کا ہوتا ہے، اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ تمہارے خیر میں ہوتا ہے کہ تم کچھ کام کر دو. یہ تمہارے لیے غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہوتا. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم کو میں 2 دفعہ وزیر اعظم بنا تھا، جب میں 1 دفعہ بنا تھا، جب میں 4 دفعہ بنا تھا، یا میں نے 1 دفعہ مارشل لا لگایا تھا. تمہاری آزمائش بڑھتی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں. میں اگر اس پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر حرام کما رہا ہوں اور اس حرام کمانے کے راستے کے اندر 1000 جو ہے فیسلٹیز تم نے پیدا کی ہوئی ہیں، میں حلال نہیں کما سکتا ہوں، تو سب سے زیادہ پکڑ جو ہے وہ بادشاہ کی ہے. کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک گلہبان ہے، ہر کوئی ایک چرواہا ہے، اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ساتھ ہی رسول اللہ نے فرمایا حکمران گلہبان ہے اپنی رعایا کا. مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 2 سسٹمز قائم کرو. سب سے پہلا نماز کا سسٹم قائم کرو. نماز صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو پڑھنے کا نام. نماز بیسیکلی اس پورے دن کے نظام کی ایک حاضری ہے. صبح سویرے آپ اللہ کے حضور جاتے ہیں اور جا کے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلا، اور ساتھ کچھ وعدے کر کے آتے ہیں اس کے ساتھ. کچھ ایک سورت کوئی نہ کوئی تو پڑھتے ہوں گے نا، کوئی نہ قل هو اللہ احد تو پڑھتے ہوں گے نا کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ الصمد تو بے نیاز ہے. اور ہم اس کے ساتھ روز سارا دن 2 بجے تک جو شرک ہوتا ہے وہ کر کے پھر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ملازم صبح وعدہ کر کے جائے کہ میں یہ کام کروں گا دوپہر تک، اور شام کو آ کے کھڑا ہو جائے اور پھر وہی وعدہ دہرائے، تو آپ کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے یار عجیب و غریب آدمی ہے، کیا کرتا ہے. وردی بھی میری طرح پہنتا ہے، جو میں نے وردی مقرر کی ہوئی ہے وہی پہنتا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، میری طرح سفید کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہے صبح سے لے کے شام تک میرے منکروں کے درمیان بیٹھا ہوا. رات کو دعائے قنوت پڑھتا ہے. آپ کبھی دعائے قنوت تھوڑا سا آپ اس کو ترجمے سے پڑھے تو آپ کی ٹانگیں کانپنے لگتے ہیں. وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ میں تیرے جو منکر ہیں ان سے قطع تعلق کرتے ہیں. یہ کس سے وعدہ کر رہے ہیں؟ اس رحمان سے
اس مالک الملک سے، اس شخص کے جو بادشاہ جو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں باس کو سر میں تو ملا ہی نہیں اس سے، وہ کہتا میں تو دیکھتا ہوں، میں تو سمیع بصیر ہوں، مجھے کو دھوکہ دیتے ہو. پھر صبح سویرے اٹھ کے ہم پھرتے ہیں، پھر رات کو دوبارہ اس سے وعدہ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. تو نماز کی ایک پورا نظام ہے، نظام کار ہے، جس کو قائم کرو اس دنیا کے اندر. پھر بات و زکوٰۃ. زکوٰۃ بنیادی طور پر وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، وہ مال مکمل طور پہ حرام ہے. میل ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ چھپکلی گری ہوئی ہو نا کسی دودھ کے اندر، تو اس سے پہلے دودھ برتن ڈالنے سے پہلے برتن سے چھپکلی نہیں نکالی جاتی، تب کچھ نہیں میں سکتا، اس میں دودھ جتنا بڑے ڈالتے ہو. تو زکوٰۃ کرنا. پھر وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام اللہ پہ چھوڑ دو، جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس پہ انجام. اب آتے ہیں تامرون بالمعروف کیا ہے اور تنہون عن المنکر کیا ہے، جو دو بڑی اہم ترین ذمہ داری ہیں. کیونکہ ہم بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ نہیں یار تامرون بالمعروف ٹھیک ہے، تلقین کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بھائی جان یہ کام کر لیا کرو، بھائی نہیں مانی میری یہی کام. اللہ نے کبھی اس کو اکیلے نہیں کہا، پورے قرآن کے اندر یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر. کیوں آئے ہیں اکٹھے؟ اس لیے کہ ہر بندے کے پاس کہیں نہ کہیں روکنے کی استطاعت ضرور ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی بندے کی آگے جا کے اس کو خیر کی آگے کہنے کی استطاعت ہوتی ہے، نیکی کی تلقین کی بھی استطاعت ہوتی ہے. روز جو آپ لوگوں کو دیکھ کے ہو کہتے ہو یار میری بات سنو، تم کپڑے تو اچھے پہن لیے ہو، تم اچھے دفتر میں آ گئے ہو، تم یہ تمہارا میچنگ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ تاکہ تم اچھا لگو. لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم قیامت کے دن اچھا لگو اس لیے نماز پڑھ لو، تم قیامت کے دن اچھا لگو اس لیے تم کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بند کر دو، تم راہ چلتے ہوئے نظریں نیچی کر کے چلو، تم اولاد کی اس طرح کی تربیت کر دو. نہیں کہتے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ظاہری طور پہ خوش کرنا ہے. ہمارے نزدیک ہمارے بزرگ کہتے تھے ہم نے آخرت کے کھانے پر لال لکیر لگائی ہوئی ہے. چھوٹی سی بات آپ کے کتنے اجر میں اضافہ کرے گی آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ تامرون بالمعروف کے درجے پہ آ جائیں گے. چلتے ہوئے گئے کہ بھائی آرام سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا سا فرصت میں تو پڑھ لیں. کوئی ایسے بتائیں وضو کرنے سے تمہارے چہرہ روشن ہو جاتا ہے. یہ دیکھو کیسے لوگ وضو کرنے والے نکلتے ہیں، ہم تو چہرہ نور سے بھرا ہوتا ہے، دیکھتے نہیں. لیکن تنہون عن المنکر، نہی عن المنکر، وہاں نہ حکم دو. جب تم اختیار دیتے، اختیار کس کا ہے؟ ایک باپ کا اختیار ہے اپنے گھر کے اوپر، ایک دفتر کے باس کا اختیار ہے اس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہو 1 گھنٹہ لیٹ، کیا 1 منٹ لیٹ ہو جائیں تو یہ حاضری کے اوپر لال رجسٹر لگا ہوتا ہے، اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا کسی نے 1 گھنٹے کے دوران، اس 6 گھنٹے کے دوران، 8 گھنٹے کے دوران 1 منٹ نماز لیٹنے کے اوپر کسی نے لال نشان لگایا؟ کوئی باس ایسا کرتا ہے؟ وہ چھٹی مانگے کہ میرے بچے نے، تو بہت اچھا باس ہے جی، صبح میں کہتا ہے مجھے 10 بجے آ جایا کرو، تو انہیں بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آ کے اپنا کام مکمل کر لیا کرو. لیکن نماز کے لیے اگر وہ جانا چاہتا ہے یا کوئی اور کام ایسا کرنا چاہتا ہے دین کا کام، تو وہ نہیں اس کو. تو بنیادی طور پر کہنا کہ ایک، اب یہاں پر آتے ہیں کہ معاش کے اندر، معیشت کے اندر حکومت کو کیا چیزیں کرنی چاہیے. سب سے اہم ترین چیز جس کے بغیر پورے معاشرے کا رزق جو ہے وہ حلال ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کے اوپر ڈرنے کی بات نہیں ہے، بار بار آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اب یہاں استطاعت ہے حکومت کے پاس. انما البیع مثل الربا قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جو کاروبار اور سود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اللہ سود کو حرام کرتا ہے اور بیع کو حلال کرتا ہے. تو بنیادی طور پر پوری حکمرانوں کو سب سے پہلا جو فرض عائد ہوتا ہے، کیونکہ اس پورے قرآن پاک کے اندر ایک سورہ الحمد سے لے کے والناس تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ اتنا غضبناک ہوا ہو
اللہ نے اتنا بڑا اعلان جنگ کیا ہو جتنا بڑا اعلان جنگ جو ہے وہ سود کے خلاف کیا ہے. حرب من اللہ و رسولہ، حرب کہتا ہے تلوار لے کے کھڑا ہو، اللہ کا رسول تلوار لے کر. اب لوگ کہتے ہیں ہم کریں کیسے، تو کیا کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ آپ نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب مقیم ہو گئے تو فرمایا ہمارے لیے ایک مسجد ہونی چاہیے. اور مسجد کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کلچرل سینٹر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسجد لوگ تلواریں لے کے جاتے ہیں، بندوقیں. ہمارے جامعہ افسر میں یہی ہوا تھا بندوق، تو سارے صحابہ لے کے جاتے تھے تلواریں، تلواروں کے ساتھ جاتے تھے، تلواروں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہی بیٹھ کے سارے فیصلے ہوتے تھے، وہی نکاح ہوتا تھا. مرکز صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور آپ پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا تو مجھے بتائیں، تو آپ اس خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. پھر اور اس کے بعد تمام معاملات، یہاں تک کہ اس مسجد کے اندر وہ تمام جتنے بھی فیصلے اور تمام چیزیں اسی مسجد کے. تو مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، آپ کا ایک سینٹرل سیکریٹریٹ ہے. اسی لیے میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب مسلمان حکمران تھے تو دو بڑی امپائرز تھیں، جیسے ہمارے ہاں روس اور امریکہ ہے نا، ویسے ہی ایک تھی رومن امپائر اور ایک تھی پرشین امپائر، جس کو روس ایرانی امپائر کہتے ہیں. تو دونوں امپائرز کے بڑے بڑے سیکریٹریٹ تھے. آپ دیکھیں آج بھی جو رومن جاتے ہیں، روم جاتے ہیں تو کولیسیم دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑا، اور اس کے محلات دیکھتے ہیں. پھر یہاں پرسیپولس دیکھتے ہیں، سیکریٹریٹ تھی، ان کا مینٹیننس کا اس کا سسٹم تھا، اس کا ٹرائبیونز کا سسٹم تھا، ان کا استندار کا سسٹم تھا. اس کے مقابلے میں اسلام نے دونوں بڑی امپائرز کے اوپر حکمرانی کی. آپ مجھے عمر بن خطاب کا کوئی محل بتا دیں، علی المرتضیٰ کا کوئی محل بتا دیں، سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی محل بتا دیں، سید عثمان غنی کا کوئی محل بتا دیں. آج بھی جن مسجدوں میں آپ جاتے ہیں وہاں پر تو اتنی سی مسجد، اس مسجد سے چھوٹی مسجدیں ہیں جو ان کے گھر تھے، اور اس کے اندر پوری انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے وہ پورے کا پورا اس کو گورن کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے سیکریٹریٹ ہر جگہ کا مسجد بنا دیا. دوسرا کام آپ نے اگلے دن جو کیا ہے، فرمایا ہماری ایک مارکیٹ ہوگی. دیکھیں کیسے آپ اس ایک سود فری نظام کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سود فری نظام بنانے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے. اور آپ کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے ٹینٹ لگایا کہ اس کے نیچے مارکیٹ بنے گی، اور 5 بنیادی مسائل بتائے کہ یہ اس کے ایٹریبیوٹس بتائے، 5 بنیادی چیزیں بتائیں، کنڈیشنز بتائیں کہ یہ ہم اس میں کریں گے. نمبر 1، اس مارکیٹ میں جو شخص بھی تجارت کرے گا اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. فرمایا ٹیکس لینے والا جنت کی ہوا نہیں کھائے گا. کیا آپ کہیں گے جی ملک کیسے چلائیں گے، ہے نا؟ یہ جو دنیا میں 150 ٹیکس فری زون بنے ہوئے ہیں، یہ دبئی کیا ہے، یہ قطر کیا ہے، یہ پاناما کیا ہے، یہ کیش کیا ہے، یہ سب ٹیکس فری زون. تمہارے باپ ملک چلاتے کیسے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ پورے کا پورا انکم کا جو فلو ہوتا ہے، اکنامک پرنسپل یہ ہے، وہ پورے کا پورا اتنا سسٹینیبل ہو جاتا ہے کہ کمیونٹی خود جنریٹ کرتی ہے اپنی چیزیں، کوئی ٹیکس نہیں دے گا. اسلام کے اندر بھی ٹیکسیشن کے سسٹم میں جب میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا اسلام کا ٹیکسیشن سسٹم زکوٰۃ ہے کیا. صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ اس دنیا کی دو بڑی سٹڈیز ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سٹڈیز یہ ہوئی ہے کہ اس دنیا میں غربت دور کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے. تو اس دنیا میں غربت دور کرنے کے لیے، میں سٹڈی کی صورت آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا، کہا ہے کہ تقریباً 3000 ارب روپے جو ہیں پوری دنیا کے لیے چاہیں، 3 ٹریلین ڈالر، ناٹ روپے. اور اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 3.25 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاورٹی ایلیویشن سکیمز کو دیے جاتے ہیں، جو این جی اوز کو دیے جاتے ہیں، کریڈٹ سکیمز کو دیے جاتے ہیں، فلاں دیے جاتے ہیں. اس میں ایک این جی او والا جو ہوتا ہے ایک گاڑی خرید لیتا ہے، اس کے بعد ایک آگے 4 لوگوں کو امپلائی کر لیتا ہے، 5 کمپیوٹر خریدتا ہے. جبکہ مسلمان جو کہ دنیا کا صرف 25 سے 26% ہیں، اگر مکمل زکوٰۃ ادا کریں تو 5000 ارب ڈالر بنتے ہیں. نہ کوئی ایسا گھر باقی بچتا ہے جس میں پانی نہ ملے، نہ کوئی ایسی جگہ بنتی ہے جہاں اسکول نہ ہو، نہ کوئی ایسا محلہ بنتا ہے کہ جہاں اسپتال نہ کھلے، اور نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں تعلیم کا اور اس چیز کا نظام نہ.
صرف مسلمان، اپنے لیے نہیں، 7 ارب انسانوں کے اندر جو غریب ہیں وہ نہیں رہتے۔ اگر اس سسٹم اکانومی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکانومسٹ بیٹھے ہوں گے، دنیا میں سب سے اہم ترین پرنسپل یہ ہے، اصول یہ ہے کہ آپ ٹیکس کی شرح کم کر دو اور ٹیکس کی رینج بڑھا دو، آپ آسانی سے کر لو گے۔ عام آدمی، غریب آدمی تک آپ اس کو ٹیکس 2.5% تک لے جاؤ۔ حالانکہ اسلام 2.5% پہ رکتا نہیں ہے، ہم نے 2.5% کے بعد سمجھا باقی زیادہ حلال ہے، اسلام باقی کو بھی اس طرح کا حلال ہے، ویسے حلال ہے، لیکن کہتا ہے پوچھوں گا پھر آگے۔ وہ جو آپ نے کھڑا کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو، صبح کیا کمایا تھا؟ تو میں یا رسول اللہ 1 دینار کمایا تھا، آدھا کھایا آدھا خیرات کر دیا، ادھر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو گرا، جب گرنے شروع ہوئے، اونٹ گرنے شروع ہوئے تو پاؤں جو ہے تپنے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، عرب کی ریت، آنسو نکل ہے۔ کہا دیکھ لو، لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ آتا ہے اس کو بڑا اللہ کے کرم ہوتا ہے۔ میں امتحان میں پرچے میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک سوال آتا ہے، میں حل کر کے چلا جاتا ہوں۔ ایک میرے ساتھ دوسرا بیٹھا ہے، اس کو ہر منٹ بعد ایک سوال آ رہا ہے، تو پرچہ تو اس کا مشکل ہوا، میرا تو نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیا بات ہے، یہ 4 فیکٹریاں لگے، وہ 4 فیکٹری کا حساب تو اس نے آگے دینا، میں نے تو نہیں دینا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بازار کے اندر جو بھی آئے گا وہ براہ راست پروڈیوسر اینڈ مینوفیکچرر آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم آج تک چل رہی ہے۔ کھجور والا کھجور لے کے آئے گا، آٹے والا آٹا لے کے آئے گا، دال والا دال لے کے آئے گا، ترخان اپنا مال لے کے آئے گا، سنار اپنا مال لے کے آئے گا، آ کے یہاں بیچے گا۔ نو مڈل مین۔ فرمایا جس نے راستے میں صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ تھا، اس نے وہاں سے اس کا مال خریدا 300 روپے میں، بازار میں لا کے 400 روپے میں بیچا، اس نے 100 روپیہ سود کمایا۔ یہ نہیں اجازت ہم تم دیتے کہ تم مارت کی دکان کھول کے بیٹھ جاؤ اور ایک محنت کرنے والے کی مزدوری جو ہے اس کو جا کے وہاں جا کے خرید لو، اس کو جا کے بیچتے پڑو۔ مکمل طور پہ منع۔ بازار کے اندر صحابہ کہتے ہیں ہم پہلے جا کے یہی کام کیا کرتے تھے، خریدا جا کے مل لیا، اس کے بعد 4 بیٹھ گئے، اس بیچارے کی اس کا مال 300 میں بکے یا 500 میں بکے۔ تیسری، کاروبار 5-6 چیزوں میں کرو۔ دنیا آج صرف ایک چیز پہ پھنسی ہوئی ہے اور پیپر کرنسی ہے۔ سونے میں کرو، چاندی میں کرو، کھجور میں کرو، جو اور گندم میں کرو، چاول میں کرو اور نمک میں کرو۔ وہ چیز جو علیحدہ کر کے بیچ سکو تو بک جائے۔ نوٹ کا کاغذ اگر علیحدہ کر کے بیچو کہ وہ یہ نوٹ نہیں ہے تو وہ تو ردی کے بھاؤ کو نہیں خریدے گا۔ لیکن سونا اگر موجود ہے، دا کرنسی وچ ہیز این انٹرنسک ویلیو، اکنامکس میں کہتے ہیں، جس کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہو، اور ملاوٹ مت کرو اس کے اندر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کچھ کھجوریں تھیں، وہ ایک دفعہ اچھی کھجوریں لے آئے، پرانی بیچ کے تھوڑی سی۔ فرمایا بلال یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ پرانی کھجوریں تھیں تو وہ میں نے اس کو بیچا، تو اس کا تبادلہ کیا۔ فرمایا بلال ھذا ربا، یہ سود ہے۔ پہلے اس سٹینڈرڈ کو بیچو اور اس کے بعد علیحدہ اسے، کیونکہ سٹینڈرڈ تم نے خراب نہیں کہا، دس از کالڈ دی اسٹینڈرڈائزیشن آف منی۔ تیسری چیز، اب دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دنیا کے اندر 5 بنیادی معاشی مسائل حل ہوتے ہیں اگر آپ سونے اور چاندی میں کاروبار شروع کر دیں۔ ایکسچینج ریٹ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا بھی سونے کا سکہ ہے، فرانس کا بھی سونے کا سکہ ہے، انگلینڈ کا بھی سونے کا سکہ ہے، جرمنی کا بھی سونے کا سکہ ہے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا یار ڈالر آج کتنا ہو گیا، یورو کا ریٹ ہے، ریٹ تو ختم ہو گیا، سونا جتنا وہاں گیا اتنا یہیں کیا۔ انفلیشن، آپ کی میری جیب میں 2 لاکھ روپیہ ہے، 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس طرح کے 1 لاکھ اور نوٹ چھاپ دو، میرا وہ 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ 4,000 کا ہو جائے گا، کیونکہ ایک دکان میں اگر 5 لاکھ کا سودا ہے تو مارکیٹ میں 5 لاکھ کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں تو 5 لاکھ کے ایکسچینج ہوگا، لیکن جب نوٹ 10 لاکھ کے آ جائیں گے تو قیمت ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ مارکیٹ میں نہ۔ تو ایک
नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 कि कोई टैक्स नहीं होगा, नंबर 2 किसी किस्म की कोई यहां पर जैसे कहते हैं मिडिल मैन की सूरत है, नंबर 4 कोई स्पेकुलेशन और जुआ नहीं होगा। ये किसने बंद करना है काम? रियासत ने करना है ना। ये जो स्कीमें निकलनी होती हैं कि उसके अंदर से ये निकलेगा तो उसके अंदर से ये निकलेगा, और वो पूरे का पूरा जुआ चलता है। अब तो खैर क्रिकेट में जुआ चलना जगह तो लोगों की सलाहियतों पे जुआ लग गया, इसलिए रियासत का जिम्मेदारी है। जिस रियासत में जुआ हो रहा है और जुए की बुनियाद पे जीती हुई रकम से सब कुछ चल रहा है, आप इन्नमल खुमर वल मैसर जो आयात है कुरान पाक की, आप सोचे हैं क्या कुछ? फिर वो तमाम रिज्क के जरिए जो हराम है उन पे पाबंदी लगानी है। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है ना, आपको पता है शराब का कि यहां से ठेके से मुनाफा कितना आता है, और किसके नाम पे हम करते हैं? जिसको बेचने वाला, जिसको बनाने वाला, सब हम लॉ किया हुआ टैक्सेशन। उस टैक्सेशन से मेरे पर खर्च भी होता है। हो सकता है उस शराब के पैसे से जो हुकूमत को टैक्स आता हो, उससे हम लंगर खाने खोलते हो हुकूमत के और मेरे लोग खाते हो, मुझे तनख्वाह भी मिलती हो। यही मैंने सवाल किया था तो अमेरिका में, उन्होंने कहा अमेरिका में यूरोप में रहना जो है, आप कैसे कहते हैं अमेरिका में यूरोप में रहना जो है वो हराम है। मैंने कहा बाकी को छोड़ दो, कल अमेरिका की जंग हो जाती है एक मुसलमान मुल्क के साथ, ना जाए आप जंग में, आपके टैक्स से गोली खरीदी गई होगी, आपके टैक्स से टैंक खरीदा गया होगा, आपके टैक्स से ड्रोन खरीदा गया होगा, वो किसी मुसलमान को कत्ल करेगा ना? आपका हिस्सा है कि नहीं है? इसीलिए रसूल ने फरमाया अना बरीउम मिन कुल्ल मुस्लिम यकीम बैन अज़हर मुशरिकीन, मैं उस शख्स से बरी हूं, मेरा कोई जिम्मा नहीं उसका जो कि मुशरिकीन के जिम्मा दायज करे। चौथी चीज तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो उसका 5वीं रिबा, किस जो मैं बताया कि कोई सूद, आपको अंदाजा नहीं, आप कभी तारीख पढ़े, अरब का कोई सरदार ऐसा नहीं था कि जो यहूदियों के इस कर्ज में उलझा हुआ नहीं था। खा वो अबू जेल था, अबू लाब था, कोई था, कितने अतबा होता, बस सब उनसे कर्ज लेके चलते थे और वो अपना आराम से बैठ के, कोई इब्सेंटी किस्म की सूरत हाल नहीं है कि तुम इसलिए बैठ के पैसे कमाओ कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम लगाओ उसके लिए। और आखिरी आजकल का बहुत अच्छा मौजू है, मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जो बसीरत अता फरमाई थी और जो बसारत थी, जो वही का उनका जो रोशनी थी, आपके पास एक दफ़ा कुछ असहाब चले गए, कहा कीमतें बढ़ रही हैं, आप कीमतें कंट्रोल करें। आपने फरमाया मैं अल्लाह के हुजूर ऐसे जाना चाहता हूँ कि मैंने उसकी कोई हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। कीमतें कौन बढ़ाता है? अल्लाह बढ़ाता है, वही कम करता है। आप कीमत बढ़ाते हैं, क्या होता है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, वो बंद करता है, कम करते, क्या होता है? 12 बजे तेल बढ़ने लगता है तो 11 बजे बंद हो जाता है ना पेट्रोल। और आखिरी चीज, इस पूरे सिस्टम की जो हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी लेनी है, होल्डिंग खत्म, मना, कोई शख्स जो 40 दिन तक गल्ला रोके रखेगा, फिर उसके बाद पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, रोजा दे, हज करे, ज़कात दे, उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। वाहिद हदीस है कि आप अल्लाह ताला से ताउन का शिकार करें। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो रियासत ने पैदा करने हैं। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिसको हम इख्तियार देते हैं। तो एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला कोई के अलावा कोई इख्तियार नहीं दे सकता। उल्टे लटक जाए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, आप पूरी पाकिस्तान की आर्मी छोड़ अमेरिका की आर्मी आ जाते। ये यकीन दिल में रखा करें कि ये हमारे पर अगर अच्छा है तो अच्छा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक हदीस में चले गए बनी इसराइल के लोग, तो बनी इसराइल के लोगों ने कहा हमें बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। फरमाया जब अल्लाह तुम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करता है कि जो तुम्हें खुश रखते हैं, तुम्हारे दरमियान अदल करते हैं, तो समझो अल्लाह तुमसे राज़ी है। लेकिन जब ऐसे हुक्मरान, और निशानी बड़ी खूबसूरत बताई, ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करता है जो तुम में से बदतरीन लोगों को तुम्हारे पर मुसल्लत करते हैं और तुम्हारे इज्जतदार लोगों को ज़लील करते हैं, समझो अल्लाह तुमसे नाराज़ है। तो एक बात कि ये अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिनको हमने दुनिया में
اختیار دیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اختیار اور بڑے سے بڑا اختیار، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے لیے کسب حلال کے راستے پیدا کرے، ہمارے لیے کسب حلال کمانے کی آسانیاں پیدا کرے۔ مجھے اپنی استطاعت کے مطابق کمانا ہے۔ میرے اگر آٹے کے اندر سود آ رہا ہے تو میرے پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ میری تو ریاست مجھے سود دے رہی ہے۔ میرے اگر رشوت خور میرے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں تو میری استطاعت کے مطابق میں اس سے لڑ سکتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لڑوں، لیکن جس کے پاس اللہ نے مکمل اختیار دیا ہے اس کی سب سے زیادہ پکڑ ہے قیامت کے دن، اس کو سب سے زیادہ پوچھا جائے گا، اس سے سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اس معاشرے کے اندر یہ بنا کے بھیجا۔ تو ایک جو ہم نے صرف ابھی مارکیٹ کی بات کی ہے، اب تو انشاءاللہ آخری 2 جمعوں کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کسب حلال کے حوالے سے جو آپ مکمل طور پر فکر ہو جائیں گے، یہ بنیادی فلسفہ ہے۔ اور کسب حلال کو انہیں یاد رکھیے، یہ صرف رزق جو ہے نا کھانے پینے کا رزق نہیں ہے، رزق بہت علم کا بھی رزق ہے۔ زندگی کے اندر آپ کی گفتگو بھی جو اللہ کہتا ہے وہ بھی ایک رزق ہے جو اللہ تبارک دیا ہوا ہے۔ یہ ساروں کا ماحول، اسلام کا جو پورا ایک نظام زندگی ہے، اس نظام زندگی کے اندر بنیاد رزق ہے، اس کی رزق حلال ہے، اور اس رزق حلال کے لیے ایک تو اب کی توجہ ہے، ایک ریاست کی توجہ ہے۔ جہاں یہ ریاستیں ہوتی ہیں، میں انفاق پہ بھی آنا چاہتا تھا، ایک ہم میرے انفاق ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ ریاست کے حکمرانوں کا بھی انفاق، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے آ چکے، وقت کم ہو گیا تھا لیکن صرف وہ 2 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مِّن لَا وَلِيَّ لَهُ، جس کا کوئی وارث نہیں اس کا حاکم وارث ہوتا ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، میں اس کا وارث ہوں، اس کا کوئی وارث نہیں۔ تو وہ ذمہ داری اس کی بھی ریاست کے اوپر دی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ریاست کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی ایک وہ جو حضرت عمر کا قول ہے نا کہ اگر فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے الخلق کلہم یا اللہ، کہ پوری اس کائنات کی جو مخلوقات ہیں میرا کنبہ ہے، چونٹی بھی میرا کنبہ ہے، گدھا بھی میرا کنبہ ہے، گھوڑا بھی میرا کنبہ ہے، پرندہ بھی میرا کنبہ ہے، اب میرے کنبے کو چھیڑتے ہو، میری اولاد کو چھیڑتے ہو، میری اولاد کا رزق بند کرتے ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا حکمران ہوتا ہے اس کو ڈرانا چاہیے۔ یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو 6 خط لکھے ہیں وہ کسی مولوی کو نہیں لکھے، وہ کسی اس کو صحابی کو اس کو نہیں، ڈرانے والے خط صرف حکمرانوں کو لکھے، کہ تمہاری پوچھ گچھ زیادہ ہو، تم سے پوچھا جائے گا کیا چیز۔ فرعون کے دربار کی گفتگو جو ہے وہ کبھی دیکھیے گا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کی ہے، طغا، اللہ تعالیٰ نے طغا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ طاغوت، فرعون کو طاغوت کا ہے، ہم طاغوت سمجھتے ہیں ادھر ادھر 4 بت رکھ لیے، اپنا کیا ہوتا ہے پدمنی دیوی، اور وہ نہ، حکمران طاغوت ہے، اس کے خلاف رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔